اب سوچنے کی بات ہے کہ یا اللہ ابو بکر اجازت مانگ رہا ہے تو نہیں ملتی، اور دوسروں کو خود کہا جا رہا ہے نکل جاؤ، چلے جاؤ ہجرت پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل اللہ نے فرمایا اے پیغمبر، ابو بکر صدیق اللہ کی طرف سے جب پیغام آئے گا، ابو بکر صدیق تو آپ کی رفاقت میں ہجرت کرے گا، اکیلا ابو بکر ہجرت نہیں کرے گا۔ سب نے اکیلے ہجرت کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کی شان نہیں کہ جہاں نبوت ہوگی وہاں ابو بکر ہوگا، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں نبوت ہوگی۔ اور یہ صرف ایک دن کا قصہ نہیں، سب سے پہلے نبوت اور پیغمبری جس کے قلب پر، جس کے دل پر پیش کی گئی وہ ابو بکر صدیق تھا۔ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ جس نے سب سے پہلے حضور کی رسالت کا اقرار کیا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا ہجرت کیجئے، لیکن ابو بکر کو ساتھ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر کس وقت نکلے ہیں؟ اب توجہ کرنی ہے۔ ایک امانت پیغمبر کی ہے اور ایک امانت اللہ کی ہے۔ کس کی؟ ایک امانت ہے پیغمبر کی اور ایک امانت ہے اللہ کی۔ تو جو امانت تھی پیغمبر کی، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت علی کے سپرد کر۔ کس کے سپرد کر؟ علی کے۔ کہ حضور نے فرمایا جب رات کو نکلے تو فرمایا علی میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ جو امانتیں ہیں نا یہ کافروں کے حوالے کر کے پھر آ جانا۔ یہ جو انہوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ کس کے حوالے کرنا؟ جن کی ہیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے تم بھی آ جانا۔ اب جو امانتیں پیغمبر کی تھی اللہ نے فرمایا علی کو دے، اور جو امانت اللہ کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ابو بکر کو دے۔ کس کو دے؟ ابو بکر کو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ کس کے سپرد ہوئی؟ ابو بکر صدیق کے۔ معلوم ہوا اللہ کی امانت کی سب سے زیادہ حفاظت ابو بکر صدیق کر سکتا ہے۔ اللہ کی امانت کی سب سے زیادہ حفاظت امت میں کون کر سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور پیغمبر کی امانت کی سب سے زیادہ حفاظت کون کر سکتا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پیغمبر کی امانت علی کے سپرد، اللہ کی امانت حضرت ابو بکر کے سپرد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ابو بکر کو ساتھ لے کر ہجرت پر نکل جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ توجہ کیجئے، جب حضور ہجرت کر کے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نہیں تھا؟ تھے یا نہیں؟ حضرت علی تھے، دیگر آپ کا اہل البیت تھا، لیکن اللہ نے پیغمبر کو اہل بیت کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے پیغمبر کو ابو بکر صدیق کے حوالے کیا۔ کس کے حوالے کیا؟ ابو بکر صدیق کے۔ جو پیغمبر کی امانت تھی وہ اہل بیت کے حوالے کر دی، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی۔ اور حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا جب چلتے چلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں حضرت ابو بکر نے دیکھے کہ خون سے زخمی ہو رہے ہیں تو برداشت نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دیکھ نہیں سکتا کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جائے، آپ کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، ابو بکر کو برداشت نہیں، یہ پتھریلے اور نوکیلے پتھر آپ کے پاؤں مبارک کو زخمی کر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ یوں کیجئے میرے کندھوں پر آ جائیے۔ کہاں آ جائیے؟ میرے کندھوں پر۔ تو اللہ نے جو امانت سپرد کی ہے نا ابو بکر کے، ابو بکر نے اس کی ایسی حفاظت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ امانت ہیں اللہ کی۔ تو یہ نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے ابو بکر اپنا سب سے بڑا محبوب، سب سے بڑا پیغمبر، تاجدار انبیاء بلکہ امام الانبیاء، وہ تیرے سپرد کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا اور کندھوں پر اٹھا کر 3 میل پہاڑی کے پر چڑھ رہے ہیں۔ 3 میل اونچائی ہے، 3 میل پہاڑی کی لمبائی نہیں، 3 میل کیا ہے؟ اونچائی پر لے کر 50 سال کا بوڑھا اپنے کندھوں پر نبوت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ جن کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے
کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، اونٹنی پر سوار ہوتے، اونٹنی بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور میری ران کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی۔ اس وقت حضور اکرم ایسے مل کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی ران میری ران کے اوپر آ گئی، مجھے یوں لگتا تھا آج میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اس بوجھ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ صدیق اکبر نے، جس کو صحابہ نہ اٹھا سکے، سارے صحابہ نہ اٹھا سکے، جس کو سواریاں نہیں اٹھا سکی، اس کو کس نے اٹھایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر جب غار میں پہنچے ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ میرے محبوب کی حفاظت جیسے کرنی چاہیے ابو بکر کے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا، کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ پہنچے ہیں غار پر تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار نظر آتی ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جائیں گے، اس میں آرام بھی ہو جائے گا، تو اس میں اس غار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب غار کے منہ پر دیکھا تو جالے ہی جالے تنے ہوئے تھے، برسوں پرانے جالے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے باہر، آپ کا جانثار پہلے اندر جائے گا، اگر کوئی موذی چیز ہوئی تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ جالے صاف کیے، غار صاف کی، غار صاف کرنے کے بعد اندر جو سوراخ تھے ان کو بند کر رہے ہیں۔ کس سے؟ جو اپنے پاس چادر تھی نا اس کو پھاڑ رہے ہیں۔ جو ابو بکر کی بیٹی تھی جب حضور کے لیے کھانا لائی تو اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا۔ حضرت اسما جن کو ذات النطاقین حضور نے کہا تھا، ذات النطاقین، اور ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنا کپڑا تھا زائد کپڑا وہ پھاڑا، اور پھاڑ کر سوراخوں میں کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں۔ تو سب سوراخوں میں دیا، ایک سوراخ بچ گیا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئیے، اور اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ کس لیے؟ کہ اگر کوئی موذی چیز ہو تو وہ نکل کر کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو واقعی اللہ کی امانت کی حفاظت ہے یا نہیں؟ ابو بکر نے بوجھ اٹھایا نہیں ہو جو اللہ نے ڈالا تھا اس کے کندھوں پر، تو ایڑی رکھ دی حضور کو اپنے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ران پر اپنا سر رکھ لیجیے، آپ آرام فرمائیے۔ حضور اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم منظر آج ایسا تھا کہ جیسے کوئی رحل پہ قرآن کھلا ہوا اور کوئی شخص اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے آج حضور کا چہرہ وہ رحل اور وہ قرآن تھا، اور ابو بکر کی آنکھیں تلاوت کرنے والی تھی، حضور کا دیدار کرنے والی تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، وہ موذی جو تھا اندر اس نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس لیا۔ جب سانپ نے ڈسا لیکن ایڑی نہیں ہٹائی، ایڑی وہاں سے اٹھائی نہیں، ہٹائی نہیں۔ تکلیف کی شدت، اور پہاڑوں میں غاروں میں رہنے والے